بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستو، اللہ پاک کا کرم ہوا، فضل ہوا کہ اللہ پاک نے اس گئے گزرے دور میں ہمیں توفیق دی کہ ہم نے رمضان المبارک میں روزے رکھے۔ ابھی رمضان المبارک کا آج پہلا جمعۃ المبارک جو ہم نے الحمدللہ ادا کیا ہے، تو دوستو بہت ہمیں آج سکون محسوس ہوا، ہمیں تسکین پہنچی، ہمارے دل میں جو ہے ایک بہت ہی اعلیٰ قسم کا جو سکون ہوتا ہے وہ مجھے آج محسوس ہو رہا ہے۔ ہم کورونا کی وجہ سے اپنے گھروں میں محصور ہوئے ہیں، کام کی طرف نہیں جا رہے، میل ملاپ دوستوں یاروں کے پاس نہیں بیٹھ رہے، تو بڑی گھٹن سی محسوس ہوتی ہے اور بہت زیادہ جو جس طرح سمجھ لیں کہ تنگی محسوس ہوتی ہے، جس طرح سمجھ لیں کہ قیدی ہوتا ہے، اس طرح کی صورتحال ہو گئی۔ لیکن اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ ہمارے معاشرے میں، اسلامی معاشرے میں 5 وقت جو ہے اجتماع کا حکم ہے، اجتماعی نماز ہم پڑھتے ہیں، تو ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں تھا پہلے، تو جب اب بند ہوا ہے سارا سسٹم تو ہمیں اس چیز کا اندازہ ہوا ہے کہ مسجد میں جانا، ملنا جلنا، ایک دوسرے کی خیر خیریت پوچھنا، ایک دوسرے سے مصافحہ کرنا، ہاتھ ملانا، اس سے کتنا سکون ہوتا ہے۔ آج میں نے جمعۃ المبارک ادا کیا مسجد میں، حالانکہ دور دراز ہی سوشل ڈسٹینس کا خیال رکھا گیا تھا، ہم نے وہاں ادا کیا، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں اتنا سکون ہوا کہ ہم نے اجتماع دیکھا، ہم نے ایک دوسرے کی بات کو سنا، بڑا ہی ہمیں سکون ہوا۔ ایک تو روزہ تھا، روزے میں آج میں آپ سے جو ڈسکس کرنے والا ہوں وہ یہی ہے کہ ہم نے رمضان کا تقدس باہر رکھنا ہے، رمضان میں روزہ رکھنا ہے، اور ان دوستوں کو سے بھی میں مخاطب ہوں جو میرے دوست روزے کے دوران جو ہے کسی دوسرے بندے کے ساتھ غلط بیانی کر لیتے ہیں، کسی دوسرے بندے کے ساتھ غلط رویے سے پیش آتے ہیں اور اپنے آپ کو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم روزے میں ہیں، اس وجہ سے میں ہوا ہے۔ تو بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ اس کے روزے کا کوئی بھی فائدہ اسے نہیں پہنچے گا، چونکہ روزہ وہ اللہ کے لیے رکھ رہا ہے اور احسان وہ اللہ کے بندوں پہ رکھ رہا ہے، تو اس کا بدلہ اسے لوگوں سے وہ لے رہا ہے، اللہ سے نہیں لینا۔ جبکہ حدیث کا مفہوم ہے کہ روزے دار کا جو اجر ہے وہ اللہ ہے، نماز کے بدلے جنت ہے، حج کے بدلے جنت ہے، زکوٰۃ کے بدلے اللہ پاک نے جنت کا وعدہ کیا، باقی جو ارکان ہیں اسلام کے اس کے بدلے اللہ پاک نے جنت کا وعدہ فرمایا۔ جبکہ حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے انعام میں خود ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جس کو جنت والا مل جائے، جس نے جنت بنائی، اسے اور کیا چاہیے۔ لیکن اگر انسان روزہ رکھتا ہے اللہ کے لیے اور احسان جتلاتا ہے عوام الناس پہ، اس کی مخلوق پہ، تو پھر مجھے بتائیں کہ اس کا فائدہ اسے کیا ملنا ہے۔ یہ تو ریاکاری میں آ جاتا ہے، جس طرح کے ریاکار انسان کو اللہ پاک فرمائیں گے، حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک فرمائیں گے کہ ریاکاری کے لیے تو نے جو کام کیا تھا، جن لوگوں کو دکھانے کے لیے تو نے وہ کام کیا تھا، تو جا ان سے اس کا بدلہ لے لے، آخرت میں تیرا کوئی بھی حصہ نہیں ہے۔ تو انسان جو ہے، جو بھی روزہ رکھتا ہے، حتی المقدور کوشش کرے کہ دوسرے انسان کو اپنی زبان سے، اپنے ہاتھوں سے، اپنے پاؤں سے، اپنی زبان سے اور اپنے احساسات سے، اپنی کسی بھی چیز سے محفوظ رکھے جس سے اس کو نقصان پہنچ رہا ہو، جس سے کسی دوسرے مسلمان بھائی کو، کسی بھی، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ غیر مسلم ہے، اس کو نقصان نہ پہنچے۔ رمضان المبارک میں اس کا روزہ ہی تب جو ہے قبول ہے جب وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور پھر روزے دار جو ہے اپنی حفاظتیں جو ہیں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کو یقینی بنائے
کہ اپنی آنکھوں سے کسی غیر محرم کو نہ دیکھے۔ آنکھوں کا روزہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے منہ بند کر دیا اور اپنی آنکھوں سے خرافات کو دیکھا، اپنی آنکھوں سے غیر محرم عورتوں کو دیکھا، اپنے کانوں سے نازیبا الفاظ سنے، گانے میوزک سنی۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ روزہ نہیں ہے، جبکہ روزہ پورے جسم کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہی ہے، اپنے پورے جسم کو اپنے پورے ضبط کر لینا، یعنی کہ اپنے ہاتھ پہ کنٹرول ہے کہ یہ غلط نہیں لکھے گا، اپنے ہاتھ پہ کنٹرول ہے کہ یہ غلط نہیں کمائے گا، اپنے منہ پہ کنٹرول ہے کہ یہ حرام نہیں کھائے گا، اپنی آنکھوں پہ کنٹرول ہے کہ یہ حرام نہیں دیکھے گا، اپنے کانوں پہ کنٹرول ہے کہ یہ حرام نہیں سنے گا، اپنی ہر چیز پہ کنٹرول کرنا ہی روزہ ہے۔ جس طرح ہم اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اسی طرح اپنے جسم کو پاک کرنے کے لیے، ہم جسم کی زکوٰۃ دینے کے لیے اللہ پاک نے ہم پہ روزہ جو ہے فرض کیا ہے، اور ہم اس روزے کو رکھتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں دوسرے بندوں کو محفوظ رکھنا ہے۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ رمضان میں بازاروں میں زیادہ لڑائیاں ہوتی ہیں، تو یہ کیا کہتے ہیں کہ جی اس کو روزہ تھا۔ او بھائی، روزہ تو نے اللہ کے لیے رکھا ہے، تو اس کا اجر تو نے اللہ سے لینا ہے، تو لوگوں کے ساتھ کیوں لڑ رہا ہے؟ میں لڑنے والے بھائیوں سے یہ بات کر رہا ہوں کہ بھائی خدا را، یہ دیکھو میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں آپ کے سامنے، اللہ کے لیے اگر آپ نے روزہ رکھا ہے تو آپ نے اللہ سے اجر لینا ہے۔ بھائی پیارے بھائی، آپ دوسروں سے کیوں لڑ رہے ہیں؟ روزہ تو رکھ کے دوسروں کا احساس کرنا چاہیے، غریبوں کا احساس آنا چاہیے ہمیں کہ یار ہم نے آج بھوکے ہم رہے ہیں، روزہ رکھا اللہ کی رضا کے لیے رکھا ہے نا ہم نے۔ تو دیکھ لو ہم کتنے جو ہے تنگی محسوس کر رہے ہیں، حالانکہ روزہ دار جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھ رہا ہے، لیکن پھر بھی اس کو پیاس لگتی ہے، جب اس کو بھوک لگتی ہے تو وہ کتنی تنگی کا شکار ہو۔ تو ہمیں احساس ہونا چاہیے ان غریب لوگوں کے لیے جن کے گھر 3 دن چولہا نہیں جلتا۔ وہ تو ظاہر سی بات ہے ایک پریشانی کی وجہ سے بھوک پیاس میں مبتلا ہوتے ہیں، ہم تو اجر کے لیے جو ہے بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں۔ تو جو پریشانی میں ہوتے ہیں، ڈپریشن بھی ہوتا ہے، بھوک بھی ہوتی ہے، ان کا کیا احساس ہوتا ہوگا؟ تو اس لیے ہمیں بھائیوں ان کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم روزہ رکھ کے دوسرے بندے کو گالی دیتے ہیں، دوسرے بندے کے لیے ہم جو ہے غلط سوچتے ہیں، تو یہ روزہ نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ روزہ ان لوگوں کا بھی قبول نہیں ہے جو دل میں حسد رکھتے ہیں، جو دوسروں کے لیے نفرت رکھتے ہیں، جو دوسروں کے لیے نقصان دینے کا سوچتے ہیں، ہر وقت ان کو نقصان پہنچانے کا سوچتے ہیں۔ 4 بندے ایسے ہیں جن کا رمضان میں جو ہے وہ بخشش نہیں ہے۔ وہ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو جو ہے وہ 4 بندوں کی نشاندہی بھی کراؤں گا کہ کون کون سے بندے ہیں۔ فی الحال جو میں آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بھائی اپنا روزہ جو ہے ضائع مت کریں۔ اگر آپ نے لڑائی کی، اگر آپ نے روزے میں کسی کو گالی دی، اگر آپ نے روزے میں کسی کے لیے غلط سوچا، اگر آپ نے روزے میں غیبت کی، اگر آپ نے روزے میں کم تولا، اگر آپ نے روزے میں غلط بیانی کی، اگر آپ نے روزے میں جھوٹ بولا، اگر آپ نے روزے میں غیر محرم کو دیکھا اور کسی کے ساتھ نازیبا حرکت سر انجام دی، تو آپ کو بھوک پیاس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔ تو اس لیے ہم نے صرف بھوک پیاسا نہیں رہنا۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جس شخص نے اپنے پورے جسم کا روزہ نہ رکھا تو اس کو سوائے بھوک پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں ہونا۔ حالانکہ روزے کا اجر اتنا ہے، میں آپ کو ایک اور حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے دار کو 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت، دوسرے اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ افطار کے وقت یہ ہے کہ ہر چیز اس کے سامنے پڑی ہوئی ہے، کھانے طرح طرح کے پڑے ہوئے ہیں، طرح طرح کے پھل پڑے ہوئے ہیں، طرح طرح کے مشروبات پڑے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے حکم کو دیکھنے کے لیے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے وہ ان پھلوں کو، وہ ان مشروبات کو، وہ طرح طرح کے ٹیسٹی کھانوں کو دیکھ تو رہا ہے، لیکن اللہ کے حکم کی پابندی کے لیے، اللہ کے حکم کی پاسداری کے لیے وہ ان کو کھا نہیں پا رہا، صرف دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے دل میں خوشی ہو رہی ہے کہ افطار کا وقت قریب آ رہا ہے۔
اور جب وہ افطار کر لیتا ہے تو اس کو کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ آج میں نے اللہ کا حکم بجا لایا۔ ایک افطار کے وقت انسان کو ظاہری طور پہ خوشی ہوتی ہے کہ ابھی میں نے افطاری کر لی ہے، میری جو پیاس ہے، بھوک ہے، وہ ختم ہو جائے گی، کتنا خوش ہوتا ہے بندہ۔ ایک خوشی اس وقت ہوگی روزے دار کو جب وہ اللہ سے ملے گا، اللہ پاک اس کو خوشی سے جو ہے اپنا دیدار کروائیں گے، اس وقت کتنی خوشی ہوگی اسے۔ تو بھائیو، دوستو، بزرگوں، میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی ہمبل ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اپنے روزے کو ضائع مت کریں، یہ بہت بڑا اجر ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے نا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ نماز کے بدلے، زکوٰۃ کے بدلے، باقی جو ارکان اسلام کے ان کے بدلے جنت ہے، تو روزے کے بدلے اللہ پاک خود ہیں۔ جس نے روزہ رکھا اس کو اللہ پاک ملیں گے، یہ حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ تو جس کو اللہ پاک مل گئے، جس کو جنت بنانے والے مل گئے، جس کو دوزخ بنانے والے مل گئے، پوری کائنات کا نظام بنانے والے مل گئے، تو اسے اور کیا چاہیے؟ اس لیے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اپنے روزے کو جس طرح حق ہے روزہ رکھنے کا، اگر اس طرح پوری طرح آپ نہیں کر سکتے اس کی نقل ضرور کریں، کوشش کریں کہ اپنے ہاتھ زبان سے دوسرے بھائی کو محفوظ رکھیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کو صحیح معنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔